اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقدیر، قسمت، ڈیسٹنی، مقدر، ہونی، انہونی، اگر یہ سب قسمت میں لکھا ہے تو پھر انسان کا کیا زور جب اس کا کوئی اختیار ہی نہیں۔ سب کہتے ہیں کہ جو ہونا تھا ہو گیا، جو لکھا تھا ہو گیا، اب کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہی تو سوال ہے کہ کیا لکھا تھا اور کیا ہو گیا اور کیسے ہوا؟ یہ وہ سوال ہے جو انسان کی سوچ میں، دل میں کئی بار اٹھتا ہے کہ آخر یہ چکر کیا ہے، مسئلہ کیا ہے جب ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آتے، جب ہم اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں جاتے، تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ کیوں سوال جواب ہم سے ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی؟ حساب کی جو تلوار سر پہ لٹک رہی، جب ہونا ہی سب کچھ قسمت میں لکھا ہوا، تو پھر میرے خدا یہ ماجرا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں دنیا میں ہم آتے نہیں ہیں مرضی سے، نہیں پوچھا جاتا ہم سے کہ اے فلاں اب تم کو تمہارے بدنی یعنی جسم میں داخل کرنے جا رہے ہیں تو تم کو قبول ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں پوچھا جاتا۔ مگر پھر دنیا میں آ کر جب ہمارے دل میں یہ سوال اٹھا، جب شعور میں سوال اٹھا کہ تقدیر کیا ہے، تو ہم نے کون سا اپنی ذات کا علم سیکھنا شروع کیا، یا ہم نے کون سا دنیا میں کوئی بیوے بچے بن کر گم سم بیٹھے رہے کہ بس نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ ہمیں کچھ چاہیے، ہم ناراض ہیں، دکھی ہیں، واپس بھیجو۔ ایسا تو کچھ نہیں کیا ہم نے، ہم تو الٹا رنگے گئے دنیا میں، دنیا کی انجوائمنٹس میں بیزی ہو گئے۔ کھانا دیا گیا، ہم نے مزے اڑا کے کھایا، تب تقدیر کوئی پرواہ نہیں، ہاں تب کیا تقدیر کرنی، یہ تو ہمارا حق تھا، ہم رب کو دھار دے کے آئے تھے، جو اب دنیا میں مل رہا ہے لذیذ کھانوں کی شکل میں، صحت کی شکل میں، آنکھوں کی شکل میں، کانوں کی شکل میں، گھومتے پھرتے ہیں انجوائمنٹس کی شکل میں، شاید کوئی دھار دے کے آئے تھے۔ خیر، تو اس وقت کوئی تقدیر یاد نہیں، تو تقدیر یاد کیوں آتی ہے، کن موقعوں پہ یاد آتی ہے، اور یہ ہوتی کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو، دوجا نہیں مانتے۔ جہاں حق حاصل کرنے کی بات ہوتی ہے وہاں ایک مکمل مسلمان ہوتا ہے، اور جہاں حق ادا کرنے کی بات آتی ہے وہاں تقدیر ہو جاتی ہے۔ جہاں بات فائدے میں ہو وہ اپنا حق، اور جہاں نقصان ہو گیا وہ تقدیر بن جاتی ہے۔ اگر معاشرے سے یہ سوال سن کر سوال کرتے ہو کہ تقدیر میں سب لکھا ہے تو جزا سزا کیسا، اور اس بات کو قرآن میں بھی پڑھتے ہو کہ سب کچھ ایک لکھی ہوئی کتاب میں درج ہے، بس یہاں تک پڑھتے ہو، مگر اس کے آگے کیا بیان ہوا، اس علم میں پورا علم حاصل اگر نہیں کیا، یعنی کہ باقی آیات نہیں پڑھی جائیں
تو پھر یہ مسئلہ تقدیر ایسے ہی درمیان میں الجھا رہتا ہے دماغوں میں. یعنی کسی چیز کا آپ نے ایک رخ دیکھا لیکن دوسرے کو نہ دیکھا، نہ اس پہ علم حاصل کیا، نہ اسے سمجھا. تو پھر تقدیر کیا ہے؟ تقدیر میں سب لکھا ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ کتاب میں درج ہے، اللہ کا لکھا ہوا ہے کہ ہاں جی سب کچھ درج ہے. آگے تفصیل کیا ہے تھوڑا سا چلیں اس طرح بھی آتے ہیں. اور جب ہم اس ایک طرف کا رخ رکھتے ہیں نا کہ تقدیر کیا ہے جی بس نہ مرضی سے آئے نہ گئے، تو شیطان یہ جو ہمارا نفس امارہ اس کو پھر اور بھی زیادہ تقویت بخشتا رہتا ہے اسی خیال کو. کس طرح کہ نفس کی سوچوں میں پھوکے مار مار کر کہ بس یہی بات ہے، تمہارا تو قصور ہی کوئی نہیں، تم کیوں پریشان ہوتے، جو ہونا تھا ہو گیا، تم سے گناہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، اب ہو گیا بھائی، تقدیر میں لکھا، اب کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے معافی مانگ کر، یہ تو لکھا تھا. چلیے اب ذرا تفصیلاً اس بات کو قرآن پاک کی مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ سمجھ سکیں. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے اپنے آباء و اجداد سے شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ تقدیر وہاں سے شروع ہوئی تھی. یہاں تک تو سب کو پتہ ہے کہ پہلے انسان جنت میں آدم اور حوا علیہ السلام تھے. ان سے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے. یہ تھی وہ سب سے پہلی ہدایت، وہ سہولت اور آسانی اور اللہ کا سمجھانا کہ آپ جنت میں جائیں، کھائیں پئیں، آرام سے جدھر دل کرتا ہے پھریں تمہیں، لیکن جس چیز سے منع کیا جائے وہ کام نہ کرنا، کیونکہ پھر وہ کام آپ کے اپنے نفس کی خوشی سے ہوتا ہے. جب آپ کو ایک چیز سے منع کر دیا جائے تو اگر آپ وہ کام پھر بھی کریں کسی کے منع کرنے کے باوجود، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو منع کر رہا ہے وہ ہم پہ اختیار رکھتا ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، تو ایسا کرو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے. یہاں تک تو یہ بات ہو گئی. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. پھر یہاں سے سورۃ الاعراف میں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ ہوا یہ کہ شیطان نے یعنی ان کے نفس امارہ نے شیطان کے ساتھ مل کر یہ جو خواہش ان کے دل میں پیدا ہوئی کہ اس درخت کا پھل چکھا جائے، تو ہوا یہ کہ پھر اللہ نے فرمایا، انہوں نے مطلب پھل چکھ لیا، کیونکہ اللہ نے تو منع کیا تھا کہ یہ سزا ہوگی یا مسئلہ بن جائے گا، یہ کام نہ کرنا. اب ان سے وہ خطا ہو گئی. تو سورۃ الاعراف تو اتار لایا انہیں فریب سے. یہ نفس ہمارا نفس ہمیں فریب دیتا ہے، شیطان اس میں پھوکے مارتا ہے، تو انسان اس خواہش کو بھی پورا کرنے کے لیے تڑپتا ہے کہ کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں. یہ وہ تذب و ذب ہے جو پھر آپ کی تقدیر بناتی ہے. آپ کے اپنے عمل میں کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ آپ کا اختیار ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، اس میں وہ تقدیر نہیں آ رہی. خیر، تو اتار لایا انہیں فریب سے. پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا، ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چمٹانے لگے. اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا تھا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو پھر سورۃ اعراف میں ہی آگے بتایا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اور بی بی حوا علیہ السلام نے دونوں نے عرض کی
اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ برا کیا، تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔ یعنی وہ شرمندے ہوئے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، یہ نہیں کہا یا اللہ یہ تو تقدیر میں تھا یہ غلطی ہونی، اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے کون سا اپنا ہاتھ، مطلب ہمارا تو ہاتھ مشین کا تھا ریموٹ کنٹرول کے اوپر، وہ ایسے ہی خود ہی بڑھ گیا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، جو ہمارا دماغ میں سوچ آئی تھی وہ بھی پتہ نہیں کدھر سے آ گئی تھی، ہم تو بالکل ایسے لوگ ہیں جی کو پتہ ہی کچھ نہیں، معصوم۔ خیر انہوں نے یہ بات نہیں کہی، انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے ہو گئی ہے غلطی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا سورۃ البقرہ میں کہ شیطان نے، یعنی نفس امارہ اور شیطان کی شرارت نے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الاعراف میں کہا کہ اے آدم کی اولاد، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، جیسا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکلوا دیا اور ان کے لباس، ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں، بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پہ اللہ نے ہمیں بھی وارننگ پہنچا دی کہ یہاں پر بھی اپنے نفس کے نظر رکھنا کہ تمہیں جس کام سے منع کیا جائے وہ کام کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ نقصان میں پاؤ گے۔ یہاں پہ تقدیر کا تعلق نہیں ہے، یہ وہ تقدیر نہیں ہے کہ اپنے گناہ کر کر کے تقدیر کے حوالے کر دو، باقی جہاں انجوائمنٹ ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، ہنسی ہو رہی ہے، وہاں پہ تقدیر یاد ہی نہیں۔ تقدیر کیوں یاد آتی ہے آپ یہ بھی سنیے۔ سورۃ الاسراء، اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچے تو نا امید ہو جاتا ہے، یعنی کہ نعمتیں ملتی ہیں، اللہ پھل عطا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، تو پھر وہ نہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری عقل کا کام ہے، یہ سارا میرا ہی کام ہے، یہ میں نے محنت کی تھی، یہ میں نے یہ کیا تو ایسا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، اور جب اسے برائی پہنچ جاتی ہے تو پھر ناامید ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یہ تقدیر میں تھی، تقدیر میں ایسا ہوا ہے، میری تقدیر ایسی لکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سورۃ المعارج میں کہ جب انسان کو برائی پہنچتی ہے تو سخت گھبرا جاتا ہے، اور جب بھلائی پہنچتی ہے تو روک لیتا ہے، کوئی خیر ہو، کوئی رزق ہو جو اللہ نے حکم دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی آپ نہ زکوٰۃ دیں، لوگوں کے کام آئیں، پڑوسیوں کے کام آئیں، ہمسایوں کے کام آئیں، اس وقت جو بھی نعمت ہے اسے چھپا دیتا ہے، روکے رکھتا ہے، ان کاموں کو نہیں مانتا۔ جس طرح اللہ نے جنت میں آپ کے جو ہمارے آباء و اجداد ہیں ان سے کہا تھا نا، ایک بات کہی تھی کہ بھئی پھل نہ کھانا، ان سے کھایا گیا، پھر انہوں نے معافی مانگ لی۔ اب یہاں پہ معاملہ دنیا میں آ کے اللہ نے کہا کہ جب کوئی بھلائی پہنچے تو اس کو بانٹو، اس کو شیئر کرنا، جس طرح میں تمہیں بتا رہا ہوں اس طرح کرنا۔ جب وہ کام ہم نہیں کرتے تو پھر برائی پہنچتی ہے، پھر ہم گھبرا جاتے ہیں کہ وہ تقدیر میں لکھا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں سورۃ الاسراء میں ہی، اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے، یعنی کہ کوئی نقصان ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، کوئی گلہ ہو جائے تو اللہ سے بس گلے شروع، تقدیر پہ بھی مسئلے شروع، اور باتوں سے بھی بس اس طرح کہ بیڑا غرق ہو گیا، نقصانات ہو گئے، میرا تو پلے کچھ نہیں رہا، بس سب ختم ہو گیا،
مایوس ہو جاتا ہے، اپنے اوپر کبھی الزام نہیں لیتا، یہ نہیں کہتا کہ میرا کوئی قصور ہوا، کوئی ایسی اس کام میں ایسی کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو یقیناً کوئی میرے سے غلطی ہوئی ہے، تو لیکن بس یہ ہے کہ نہیں اب یہ غلط ہو گیا، سارا کچھ سب تقدیر تھی، میرا کوئی قصور نہیں، اور اپنے آپ کو ہی جسٹیفائڈ کرتا رہتا ہے اور پھر زیادہ ذہن میں الجھ جاتا ہے۔ اب سورۃ آل عمران دیکھیے، اللہ فرما رہے ہیں اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو دنیا کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں، اور جو آخرت کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں، اور قریب ہے کہ ہم شکر والوں کو صلہ عطا کریں۔ اب یہاں تو اللہ تعالیٰ صاف بات ہمیں بتا رہے ہیں، ہم پہ اللہ نے چھوڑا ہے کہ بھئی اب اگر تم دنیا کے انعامات چاہتے ہو، صرف دنیا داری کے ہی بن کے رہنا چاہتے ہو، ہر کام اپنی مرضی سے کر رہے ہو، اور جو کام سے روکا جا رہا ہے دینی طور پہ بھی وہ کام بھی تم نے کرنا ہے، تو بھائی پھر وہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اگر شر کا راستہ ہی اپناتے ہو، اور اگر تم نیک کام کرتے ہو، نیکی کی طرف سبقت کرتے ہو، تو تب بھی تمہیں آخرت کا جو انعام ہے وہ تمہیں ملے گا۔ یہاں تو تقدیر والا مسئلہ نہیں، اللہ نے کہا نا، کہا تو صرف وہاں پہ ہے نا کہ کوئی جان بے حکم خدا کے مر نہیں سکتی، یہ جینا مرنے کا ٹائم بالکل تقدیر ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے اللہ کو علم ہے اس چیز کا کہ یہ سب ہونا ہے۔ باقی چیزیں وہ اس طرح ہیں کہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ آ کے یہ کہے کہ جو پہاڑ ہے نا احد وہ اپنی جگہ سے ہل گیا تو مان لینا۔ کوئی یہ کہے نا کہ اگر بندہ کوئی اپنی فطرت اس نے بدل دی تو یہ نہ ماننا۔ فطرت وہ عادت ہے، وہ نیت ہے، یا انسان کے اندر وہ چیز ہے جو کہ اس کی اصل شخصیت ہے کہ وہ شر والا انسان ہے یا خیر والا انسان ہے۔ اور اگر اللہ کو پہلے سے ہی علم ہے، اور اللہ کو تو علم ہے، اس نے بندے کو بنایا ہے، اس کو فطرت دی ہے، وہ اس کی فطرت کو جانتا ہے کہ اس بندے نے دنیا میں کیا کرنا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی چاہت کے ساتھ کسی بندے کو زبردستی جبراً یا مطلب کسی کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا، کسی کو دوزخ میں بھیج دیا، کوئی قانون ہی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فطرت کے اوپر انسان کے اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ رب ہے، اس نے تخلیق کیا ہے، اس نے ہمیں موقع دیا ہے، راستے بتا دیے، قرآن میں لکھ دیا، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی بتا دیا، ان کی سنت بھی دکھا دی کہ بھئی یہ ہے سیدھا راستہ، اس پہ چلو گے انعام ملے گا، اور اگر الٹے پہ چلو گے تو پھر سزا ملے گی۔ اور کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جبر نہیں فرماتے، کسی کو زبردستی مسلمان بنانا ہو تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، کافروں کو ایک لمحے میں بنا دیں۔ خود موقع دیا انسان کو اپنی سوچ سے سوچنے کے لیے کہ بھئی تم اپنے دماغ کو لڑاؤ، ٹھیک ہے، جو تقدیر ہے وہ تو انہی چیزوں میں تقدیر ہے جو کہ ہیں، جینا مرنا، یہ اللہ نے یہ بالکل اس کو انسان نہیں ٹال سکتا، لیکن اس کے ساتھ جو اعمال انسان خود کماتا ہے وہ تو انسان خود کماتا ہے نا، اچھا برا تو خود کرتا ہے۔ اس وقت تو نہیں ہم مطلب یہ کہیں گے نا کہ یہ تقدیر ہم سے کروا رہی ہے، ہم خود کرتے ہیں یہ کام۔ تو یہ بات اس آیت میں یہ دیکھیں کتنا ہمیں کلیئر بتایا گیا اس بارے میں کہ اختیار انسان کے پاس ہے کہ اس نے اچھا کرنا یا برا کرنا، یہاں تقدیر کا ایشو کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں، پھر اگر انہیں کوئی بھلائی بن گئی جب تو چین سے ہیں، اور جب کوئی جانچ آ کر پڑی، کوئی آزمائش، تو منہ کے بل پلٹ گئے۔ دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا، یہی ہے صریحاً نقصان۔ اب کتنی صاف آیت ہے اس کی، اگر میں ٹرانسلیشن نہ بھی کروں تو آپ لوگوں کو خود بھی ظاہر ہے سمجھ آتی ہے کہ جب خوشی کا ٹائم ہے، اچھا وقت ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اور جیسے کوئی مصیبت پڑ گئی تو بس پھر منہ کے بل پلٹ گئے اور یہ بولا کہ بس یہ تقدیر میں تھا، یہ نقصان میرا تقدیر میں ہو گیا۔ فائدہ جب ہوتا ہے تب اللہ بھی یاد آنا چاہیے نا، فائدے کے وقت بھی تو ظاہر ہے فائدہ کرنے والی ذات بھی وہی ہے، اس وقت ہمیں تقدیر یاد ہی نہیں آتی
تقدیر آتی ہے جب ہم مایوس ہو جائیں کہ ہاں یہ کیا بن گیا، اور اپنے کیے ہوئے کاموں سے کوئی اور آ کے کوئی نہیں ہمارا بگاڑ سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ انسان کی اپنی ذات ہی اس کی دشمن ہے، وہی کافی ہے، اس کا یہ ذہن، اس کا یہ جو نفس امارہ جو شیطان کے ساتھ مل کر جو پلاننگز چلتی ہیں نا اندر ہی اندر کسی کو نقصان دینے کی، اس ٹائم پہ تقدیر یاد آنی چاہیے کہ یہ تقدیر میں تھوڑا لکھا ہوا ہے کہ یہ تمہارے اندر تقدیر نے پیدا کر دیا کہ جاؤ جی فلاں کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، کوئی نقصان دینا ہے، جا کے دے آؤ، یہ تقدیر میں لکھا ہے۔ یہ انسان کا اپنا فعل ہے۔ جب اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں بھیج دیا اور ساتھ پھر اللہ نے صاف بتا دیا دونوں کو، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو، کہ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم، بالکل سیدھی بات اللہ پاک نے کر دی ہے۔ یہاں پہ آ کے جس نے رونا ہے، مایوس ہونا ہے، خواہش نہیں پوری ہوئی، یہ نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، گلے ہو گئے، شکوے ہو گئے، تو وہ انسان وہی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو خود غلطی کر کے پھر مایوس ہو کر ہر بات تقدیر کے پلے ڈال کے کہ میں بالکل صاف ہوں جی، میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، اور اگر جائے انسان اپنے ہی کیے پہ تو پھر وہ وہاں پہ وہ تقدیر کو وہ کھینچتا ہے۔ اور بات صرف اتنی ہے واحد کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری ہدایت مانتے رہو گے، جو میں نے تمہیں طریقہ بتایا رہنے کا، اسی طرح جس طرح تمہارے والدین کو بولا تھا کہ درخت کے پاس نہ جانا، ان سے غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، انہوں نے معافی مانگ لی۔ اب دنیا میں تمہارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی نقصان تمہیں پہنچتا ہے، تو تم پھر معافی مانگو اپنے ماں باپ کی طرح کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی، نہ ہم نقصان والوں میں ہو جائیں گے، اپنی غلطی کو مانو۔ یہاں پہ تقدیر شدیر کا چکر نہیں ہے، اپنے ہی انسان کا سارا عمل ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برائی اور بھلائی سے آزمانا ہے، یعنی کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں یا کوئی بھی ہمیں موقع ملتا ہے، آپ اس پہلو کو اپنے شعور سے، عقل سے دیکھو کہ ہم وہ کام اللہ یا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی خلاف تو نہیں وہ کام کر رہے، صرف اپنے کچھ دیر کے فائدے کے لیے، کوئی ایسا شر تو نہیں کمانے لگے، تو اس کام کو چھوڑ دو، پھر وہ کام کرو اس کا اپوزٹ جو نیکی کا ہو۔ پھر یہاں پہ تقدیر، یہاں بھی تقدیر اپنی پہ خود بنائیے نیکی کی، کیونکہ شر کی تقدیر انسان خود ہی بنا دیتا ہے، اور پھر وہ تقدیر کا اس میں نہیں ہے کام، یہ انسان کے اپنے عمل کا کام ہے، صرف ماننے کی دیر ہے کہ ہاں ہمیں یہاں غلطی ہوتی ہے، اور پھر اس کو سدھارنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ نے تو ہمیں یہاں بھیجا ہی دنیا میں، اب وہی ٹیسٹ لینے ہیں کہ کتنی بار تم میرا انکار کرو گے یا کتنی بار میری بات کو مانو گے، کتنا عمل کرتے ہو۔ تو اسی امتحان کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ باقی جو انسان تقدیر پہ بات ڈال دے، ادھر ادھر ڈال دے، کسی فلاں انسان پہ ڈال دے، تو وہ انسان تو ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، جو اپنی برائی نہ مانے، اپنی غلطی نہ مانے، کیونکہ پھر ایسے بندے میں سدھرنے کا کیا چانس ہے، جو یہی قبول نہ کرے کہ ہاں یہاں میرے سے غلطی ہے، اور اس سے اچھے اخلاق کی یہی نشانی ہے، اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کہ انسان خود اپنے آپ کو جانچے کہ میں کہاں غلط ہوں، یہ نہیں کہ تقدیر ہو گئی۔ اب آخر میں سورۃ الدہر، یہ سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، اس کی یہ آخری 3 آیتیں بتا کے انشاءاللہ اس بیان کو ختم کرتی ہوں۔ یہ جو اب سوال ہے جی یہی ہے نا کہ ہم اپنی مرضی سے آتے نہیں جاتے نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ دہر آیت پہلی، کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، ابھی تک وہ دنیا میں نہیں پہنچا تھا، یہ جو مرضی سے بھیجا گیا نا، ابھی نہیں بھیجا گیا، ٹھیک ہے، اور جب بھیجا گیا تو پھر اس کو ایک نام ملا، اس کو ایک زندگی ملی، اس کو سہولتیں ملی، اس کو لذتیں ملی، اس کو ذائقے دیے گئے، اس کی پہچان ہوئی کہ بھئی یہ فلاں مسٹر یا فلاں مس تشریف لائی ہیں اس دنیا میں، فلاں کی بیٹی ہیں، اب وہ کھا پی بھی رہی ہیں، انجوائے بھی کر رہی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ پہلے کچھ تھا ہی نہیں، کدھر تھا؟
اب کوئی بھی دنیا میں اگر روح آنے والی ہے، یہ ہونے والے بچے بھی جو پیدا ہونے والے ہیں ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کسی انسان کو کہ وہ اندر کیا چل رہا ہے، کس طرح کہ وہ انسان ہوگا، لڑکا لڑکی کیسا ہوگا، کیا کھائے پیے گا، تو اس کی مطلب بھی پہچان نہیں۔ جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا اس وقت وہ انسان کا پتہ چلے گا کہ ہاں بھی یہاں پہ آ گیا ہے، دنیا میں جینے آیا ہے، ایک نیا ایک مطلب اللہ نے کینڈیڈیٹ بھیجا ہے کہ دیکھو اب جا کے یہ کیا کرتا ہے۔ تو اس میں اپنی مرضی تو نہیں آیا، لیکن اس نے اللہ نے بھیجا ہمیں، اور یہاں آ کے ہم نے زندگی بھرپور جی ہے اور جی رہے ہیں الحمدللہ۔ دوسری اللہ تعالیٰ آیت میں فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ پاک کا کہ دیکھو انہوں نے ہمیں دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا، ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی بات سن رہے ہیں، اور اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، آگے سے آگے نظارے ہیں الحمدللہ، اچھی سے اچھی چیزیں ہیں۔ اور پھر آخری آیت، پھر ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے۔ یہ ہے پیک پوائنٹ یہاں پہ، یعنی کہ اللہ نے اس کو ہدایات دے دی اپنے نبیوں پیغمبروں کے ذریعے بھی، اور اپنے نیک لوگوں کے ذریعے بھی، اپنی کتاب کے ذریعے بھی، کہ بھئی یہ ہے سیدھا راستہ، اس پہ رہنا، اگر نہیں رہو گے تو نقصان اٹھا لو گے، یہ ہے الٹا راستہ، اگر اس پہ آؤ گے تو پھر سزا پالو گے۔ یہاں پر تقدیر آپ کی کدھر آنی ہے؟ اپنے عمل پہ آنی ہے، یہ کہ بھئی ہم نے تو یہ تو ہم نے خود ہی شکر ادا کرنا ہے یا ناشکر ہو جانا ہے، خود ہی سزا پا لینی ہے، یا خود ہی مطلب اس میں اللہ اپنے عمل کے ذریعے ایٹومیٹکلی نہیں کہ کوئی یہاں پہ روبوٹ نہیں ہے، انسان خود سوچتا ہے، خود ہی غلطی کرتا ہے، یا خود ہی سے اچھے کام کی طرف اس کا دل رجحان کرتا ہے۔ تو فطرت اور نیت میں آپ کی اچھائی ہے تو انشاءاللہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھتے ہیں، پھر آگے آپ بڑھتے ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ہمیں کتابچہ دیا گیا ہے کہ بھئی اس طرح اپنی زندگی کو دیکھ لو، اپنے اس طرح گزارنا ہے، ایک ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ ڈائریکٹ ہمارے جو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ بھئی اس طرح ہے کہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، سارا کچھ کرو، بس اس درخت کے پاس نہ جانا، ٹھیک ہے جی۔ تو بھئی یہاں پہ اب ہمیں بتا دیا گیا اس کتاب کے ذریعے کہ بھئی دیکھو یہ کام تم نے کرنے ہیں اس دنیا میں، اور یہ نہیں کرنے ہیں، اس پہ عمل کرو گے تو پھر تمہیں کوئی دکھ اور غم نہیں ہوگا، پھر یہ کوئی تقدیر کے گلے نہیں ہوں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی مایوسی نہیں ہوگی۔ اور اگر نہیں کرو گے یعنی تمہارے عمل تمہارا سارا معاملہ سیدھا کر رہے ہیں، اور نیت اچھی درست ہونی چاہیے، اپنی نیت کو اچھا کریں، اچھے رستے کی طرف چلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب خیر ہی خیر کرتا ہے۔ اللہ پاک آپ پہ، مجھ پہ، ہم سب لوگوں پہ آسانی فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سمجھنے کی طرح اللہ میں توفیق دے، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، شوق سے پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ ہماری ذات کا علم ہے جسے لوگ نہ کہانیاں سمجھتے ہیں پرانے زمانے کی، نہیں، یہ ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں بڑی سے بڑی خاص باتیں چھپی ہوئی ہیں جو ہمارے اپنے علم کی ہیں، جو ہماری روح کے لیے ہمیں آسانی دیں گی کہ ہم نے کس طرح جینا ہے، کس طرح نہیں جینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اچھے راستے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے ہم سب پہ، آپ پہ بھی، مجھ پہ بھی، ہم سب پہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، سب کا بھلا، سب کی خیر، اللہ دیا رکھاں، فی امان اللہ۔